اہتمام ہمارے لیے کیا، لحمیاتی غذا کا انتظام ہمارے لیے کیا، تو یہ اجازت مذہب نے ہمیں دے دی کہ ہم ایسے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے جنگل میں جا سکتے ہیں اور جنگل میں جا کر ایسے جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں جو ماکول الحام ہیں، یعنی جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے، جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن یہ شکار کیا جائے گا حق کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا حق کی بنیاد پر شکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی سوال صحابی کے ذہن میں بھی پیدا ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من قتل عصفورا فما فوقها، جس نے چڑیا کا شکار کیا، چڑیا سے چھوٹے یا بڑے پرندے کا شکار کیا اور غیر ضروری شکار کیا، غیر حق کی بنیاد پر شکار کیا، تو اللہ رب العالمین اس کے قتل کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ صحابہ نے کہا وما حقها، اللہ کے رسول شکار کے حق کا مطلب کیا ہے کہ شکار کریں گے تو حق کے ساتھ کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا شکار حق کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے ان یذبحھا، کہ شکار کو ذبح کرو، فیأکلھا، اور پھر شکار ذبح کرنے کے بعد اسے کھاؤ۔ صرف تیر بازی کے لیے، چاند ماری کے لیے، نشانہ بازی کے لیے شکار کرنا یہ حرام ہے، یہ جرم ہے، یہ ظالمانہ انداز ہے۔ اسلام ہمیں ظلم کی اجازت نہیں دے رہا۔ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 کا آپ مطالعہ کریں۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگوں نے سوال کیا کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ اب یہاں سوال بڑا چھوٹا ہے، لیکن سیاق و سباق میں جو دوست قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہے تھے سدھائے اور سکھائے ہوئے شکاری درندوں سے متعلق، کہ سکھائے اور سدھائے ہوئے شکاری درندے، شکاری جانور اگر ہمارے لیے شکار کریں تو وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ۔ بھئی تمہارے جو سدھائے ہوئے درندے ہیں یا سدھائے ہوئے پرندے ہیں، اگر وہ تمہارے لیے شکار کریں تو اللہ کا نام لے کر تم کھا سکتے ہو۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مکلبین، کلب عربی میں کہتے ہیں کتے کو، اسی سے ایک لفظ بنایا گیا عربی میں تکلیب، یعنی کتے کو شکار کرنا سکھانا۔ شروع میں عربی لغت کے اندر تکلیب کا لفظ کتے کو ٹریننگ دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں اہل لغت نے اس لفظ کا عام استعمال کیا۔ کسی بھی جانور کو، کسی بھی درندے کو، کسی بھی پرندے کو اگر شکار کی ٹریننگ دی جائے تو اسے وہ تکلیب کہنے لگے۔ تو سکھایا ہوا درندہ ہو، سکھایا ہوا پرندہ ہو، اگر وہ آپ کے لیے شکار کرے تو آپ اس کے شکار کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ متفق علیہ ایک روایت آپ کو سنا دوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنا کتا شکار کے پیچھے چھوڑو اللہ رب العالمین کا نام لے کر، وہ کتا جائے اور تمہارے لیے شکار کر لے، شکار پکڑ لے، تم شکار کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کتے نے جو شکار کیا ہے وہ زندہ ہے، تو پھر اس پر چھری پھیرو گے، اسے ذبح کرو گے۔ لیکن جس کتے کو تم نے اللہ کا نام لے کر چھوڑا تھا اور اس نے شکار کیا، لیکن شکار کیا ہوا؟ تمہارے ہاتھوں میں آنے سے پہلے دم توڑ گیا، تو اس شکار کا گوشت تم کھا سکتے ہو۔